سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کرکٹ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک ایسا ٹھنڈا ہوا کا جھونکا ہے کہ جو ہر غم کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا دشمن نہیں چاہتا کہ یہ ٹھنڈا ہوا کا جھونکا جو ہے یہ پاکستان میں چلے۔ پاکستان نے لاسٹ جو گلوبل ایونٹ آئی سی سی کا ہوسٹ کیا ہے وہ 1996 میں ورلڈ کپ ہوسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد دشمن نے ایسی نظر لگائی اور دشمن نے ایسی چال چلی کہ اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ختم ہو گئی۔ آپ کو 3 مارچ 2009 لبرٹی چوک لاہور میں سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک بھولا نہیں ہوگا۔ اب وہ غصہ کس چیز کا تھا؟ وہ کرکٹ نہیں تھی، وہ دہشت گردی کس لیے سری لنکن ٹیم کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ اس وقت پاکستان نے سری لنکا میں تامل ناڈو کے خلاف جو ایک انسرجنسی جنگ تھی اس میں سری لنکن آرمی کی سپورٹ کی، سری لنکن سٹیٹ کی سپورٹ کی، سری لنکن پبلک کی، عوام کی امن کے لیے سپورٹ کی، اور پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ تامل ناڈو کو 30 سال سے لگی جنگ میں سری لنکن عوام نے اور سری لنکن آرمی نے ان تامل ناڈوز کو شکست دی، جو کہ تامل ناڈو انڈین بجٹ کے اوپر انسرجنسی کر رہے تھے ایک پرامن شہر میں اور پرامن ملک میں۔ اس کا بدلہ 3 مارچ 2009 میں انہوں نے لبرٹی چوک لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر فائرنگ کر کے لیا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ بند ہو گئی۔ اب کرکٹ ایک وہ خوبصورت کھیل ہے جو پوری قوم کو متحد کرتا ہے۔ جب بابر اعظم چھکا مارتا ہے پوری قوم خوش ہوتی ہے، کوئی نہیں سوچتا کہ بابر اعظم پنجابی ہے، بابر اعظم پٹھان ہے۔ جب شاہین افریدی اپنے پہلے اوور کی پہلی گیند کے اوپر بولڈ کرتا ہے کوئی نہیں سوچتا یہ پٹھان ہے، پوری قوم یک لخت زندہ باد کا نعرہ مارتی ہے۔ ایون کہ کرکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ٹیم ہار بھی جائے تو پوری قوم اکٹھی غم زدہ ہوتی ہے۔ ہماری خوشی اور ہمارا غم کرکٹ میں سانجھا ہوتا ہے۔ اب خدا کر کے بہت ہماری پی سی بی کی اور ہماری گورنمنٹس کی اور ہماری ڈپلومیسی، ہمارے فورن آفس کی کاوشوں سے چیمپئن ٹرافی 1996 کے بعد پہلا گلوبل ایونٹ جو شیڈیول ہوا آئی سی سی کا وہ 9 مارچ 2025 میں شیڈیول تھا، جو کہ چیمپئن ٹرافی کی صورت میں تھا۔ تو کیا ہوا وہی جو ہونا تھا، جس کو تکلیف تھی، جس کو درد کلنج تھی، اس نے انکار کر دیا پاکستان آنے سے۔ ہر کرکٹر اس وقت انڈیا کا کرٹیسائز کر رہا ہے، ہر ویب سائٹ کرکٹ کی اس وقت کرٹیسائز کر رہی ہے۔ بھائی تم کھیلنے سے کیوں انکار رہے ہو؟ کھیل کو کھیل رہنے دو، کھیل کو کیوں میدان جنگ بناتے ہو؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 30 سال سے بیج بویا ہے کہ اس قوم کے اندر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فرقہ واریت کے اوپر، لسانیت کے اوپر، پولیٹیکل اندر گسیڑ رہے ہیں، جو اپنی بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کرا رہے ہیں، کرکٹ سے وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ ان کی تباہ ہو جاتی ہے، قوم پھر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنی رپورٹ سبمٹ کرائی ہے، ان کے جو ٹاپ نوچز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جتنی اربوں ڈالر لگا کے نفرت پھیلاتے ہیں، اور کرکٹ جب انڈیا کھیلتا ہے تو ملک سب اکٹھا ہو جاتا ہے، تو ہماری ساری وہ انویسٹمنٹ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہماری انویسٹمنٹ نہ ڈبوئی جائے، انڈیا کو کسی صورت میں پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے انکار کیا۔ پاکستان نے پھر بڑا دل دکھایا، پاکستان نے ایک ہائیبرڈ ماڈل پیش کیا کہ ٹھیک ہے تم نہیں آنا چاہتے، آگے تمہارے 3 ایونٹ آ رہے ہیں، ہم بھی نہیں آئیں گے، ہم اس کو 3rd نیوٹرل ایونیو پہ اس کو شیڈیول کر لیتے ہیں، تمہارے میچ جو ہیں وہ ہم دبئی میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں ہم کھیل لیتے ہیں، اور جب تمہارے یہاں آئی سی سی کا
चैंपियनशिप होगी तो हम भी उसी हाइब्रिड मॉडल के साथ खेल लें, ताकि इवेंट चलना चाहिए, पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ? वही हुआ, मैं ना मानूं, नहीं मानता, मैं ना खेलूं, नहीं मानता। अब जय शाह जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ से अब वो आईसीसी के जो प्रेसिडेंट लग गए हैं। अब जय शाह के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया की क्रिकेट को, आईसीसी को बचाना है। ये याद रख लो, मैं ये बावर करा रहा हूं कि अगर आईसीसी अपने आप को उसी स्पिरिट में कायम रखना चाहती है तो पाकिस्तान का आईसीसी में होना लाज़िम व मलजूम है। जिस दिन पाकिस्तान ने आईसीसी के इवेंट से बाइकआउट कर दिया, मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं कि आईसीसी इस तरह बैठेगा जिस तरह गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो ये सारा जो इंडियन जो इस वक्त टेम्परेचर है ना, हाइप है क्रिकेट का, ये सारा पाकिस्तान की वजह से है। तुम लोग इनकार करते रहो, इनकार करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान फिर साफ इनकार कर देगा। और मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त अल्टरनेटिव क्रिकेट काउंसिल्स के ऊपर प्लान कर लेना चाहिए। ये बिग थ्रीज जिस दिन बने थे, उसी दिन रेस्ट ऑफ द सेवंस को अपनी क्रिकेट काउंसिल के लिए प्लान कर लेना चाहिए था। इसमें साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है एंड मेनी बिग कंट्रीज जो अभी क्रिकेट में नए नए आ रहे हैं, ओमान है, दुबई है, दे हैव दिस से। तो मेरी एक दफा फिर गुजारिश है आईसीसी के जो ओहदेदारान हैं कि इसके ऊपर इंडिया को प्रेशराइज किया जाए और बाहर सूरत अव्वल तो ये कि वो पाकिस्तान आए और खेल को खेल समझे और अपनी अवाम को भी और हमारी अवाम को भी ये एंटरटेन का मौका दे। और अगर पाकिस्तान वो आने में उनके पांव जलते हैं तो फिर हाइब्रिड मॉडल उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ऑन इक्वल टर्म्स। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।